اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے۔ اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16، 17 پر مشتمل جو قرآن مجید کا بیان ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پروردگار مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ سورۃ الحدید کی جو آیت نمبر 16 ہے یہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے ہے جس آیت کو پڑھ سن کر اور سمجھ کر بڑے بڑے گناہ گاروں کے دل بدل گئے۔ یہ اس آیت مبارکہ کی خاصیت ہے، اور یہ مقام ہی ایسا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے جو پچھلی 15 آیتیں ہیں وہ، اور اس آیت مبارکہ کے جو بعد والی آیتیں ہیں وہ، ان کے درمیان یہ آیت نمبر 16 ایک بڑا زبردست قسم کا ربط پیدا کرتی ہے۔ تھوڑا سا سابقہ ربط میں ذکر کر لوں کہ سورۃ الحدید کی جو 6 آیتیں ہیں ان میں پروردگار نے اپنی ذات اور اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کر لو، ابھی ٹائم ہے، موقع ہے، اس میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو دوسروں کا نائب بنایا ہے۔ یہ ہم ذکر کر آئے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، ایمان لے آؤ گے اور اپنی زندگی میں راہ خدا میں خرچ کر لو گے تو پھر تمہارے لیے اجر کبیر ہے، اجر کبیر۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہے، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، اور تم اپنے رب سے وعدہ معاہدہ بھی کر کے آئے ہو کہ دنیا کی زندگی میں ہم اے ہمارے پروردگار تیرے
حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں گے. یہاں آ کے تم بھول گئے، وہ وعدہ معاہدہ تمہیں یاد نہیں رہا. پھر جنہوں نے خرچ کیا تھوڑا یا زیادہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کچھ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے پہلے خرچ کیا، پھر ایسے گزرے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا. کئیوں کو تھوڑا موقع ملا، کئیوں کو زیادہ موقع ملا. ان کے خرچ کرنے کا ذکر کر کے تو ایمان والوں کو ترغیب دلائی. اور پھر ایک خوبصورت انداز میں دعوت دی کہ تم جو میرے راہ میں خرچ کرتے ہو یہ میری بارگاہ میں تمہاری طرف سے قرض حسن ہوتا ہے. قرضاً حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس کرتا ہے. اور نہ صرف واپس کرتا ہے بلکہ تمہارے لیے اجر کریم بھی ہے. پہلے کہا اجر کبیر اور پھر کہا اجر کریم. اجر کبیر ہوتا ہے کوانٹٹی کے لحاظ سے بڑا ہونا. کبیر کا مطلب ہوتا ہے ایک شے صغیر اور ایک شے کبیر. وہ کوانٹٹی کے لحاظ سے اس کا بڑا ہونا، حجم کے لحاظ سے بڑا ہونا، اس کو کبیر کہتے ہیں. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس کو وہ کبیر کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. وہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اس کا کوئی تعین کر سکیں. اور اجر کریم یہ ہے کہ فرمایا کہ اجر بھی دیں گے لیکن بڑے باعزت طریقے سے دیں گے. یہ بڑی بات ہے، سمجھے نا. اجر کبیر اور اجر کریم میں یہ فرق ہے. دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا جب کسی دروازے پر جاتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنی ہستی کو نیچے رکھنا پڑتا ہے، لجاجت کرنا پڑتی، منت کرنا پڑتی، سماجت کرنا پڑتی، کو ترلا منت کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے اس کی نوبت نہیں آئے گی. ہم جو تمہیں اجر دیں گے، اجر دیتے ہوئے دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے دینے میں تمہاری کتنی عزت کی ہے. یہ ہے اجر کریم. اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر پروردگار نے قیامت کی منظر کشی کی ہے ایمان والوں کی اور منافقوں کی. وہ فرمایا یہ جو تم اس دنیا سے ایمان لے کے گئے وہ ایمان تمہارے آگے آگے تمہارے دائیں وہ چمک رہا ہوگا، تمہارے جسم منور ہوں گے، ان سے روشنی نکل رہی ہوگی. اور قیامت کے تاریک ماحول میں، اندھیروں کے ماحول میں اے ایمان والو تمہارا ایمان تمہارے لیے روشنی مہیا کر رہا ہوگا. جب وہ نور چمک رہا ہوگا تو منافق کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، وہ ایمان والو ہماری طرف بھی دیکھو، ہم تمہارے نور سے اقتباس کرنا چاہتے ہیں. تو آواز آئے گی ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. یہ جو ایمان والوں کا تمہیں چمکتا ہوا نور نظر آ رہا ہے، یہ نور انہوں نے یہاں آ کے حاصل نہیں کیا. یہ مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں انہوں نے مجھ پر اور میرے محبوب پر کامل ایمان اور یقین رکھ کے یہ دنیا سے رخصت ہو گئے.
ایمان پر آئے، وہی ایمان آج ان کو روشنی مہیا کر رہا ہے۔ تو اے منافقو، اگر تمہیں یہ نور چاہیے تو ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ دنیا میں، فالتمسوا نورا، وہاں جا کے اس نور کو تلاش کرو۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد پھر وہ نور والے، ایمان والے اور بے نورے منافق، ان کے درمیان ضرب بینہم بسور، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، لہو باب، اس کا دروازہ ہوگا۔ منافق بار سے آوازیں دیں گے کہ الم نکم معکم، تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم؟ تو ایمان والے کہیں گے بلا، کیوں نہیں تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی، لیکن ولاکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا رکھا، وتربصتم، حیل و حجت میں پڑے رہے، ورتبتم، شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں مبتلا رکھا، وغرکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان، اس نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک میں مبتلا رکھا، تم ایمان لے کے نہیں آئے، لہٰذا قیامت والے دن تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی نور نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا چلو وہاں سے تو نہیں لے کے آئے، تو کوئی یہاں کوئی دے دلا کے نور مل جائے۔ وہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا، کیوں بھائی؟ جو شے لیگل طریقے سے نہیں ملتی، قانونی طریقے سے جو شے میں نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز کوئی دے دعا کے مل جاندی۔ ایمان والوں کا تو یہ خیال نہیں، لیکن منافقین کا یہ خیال ہے کہ چلو کچھ دے دلا کے ہی یہ نور مل جائے جو ایمان والوں کو ملا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج یہ نور کسی قسم کے معاوضے کے بدلے میں نہیں ملے گا، نہ تمہیں اور نہ کافروں کو۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہی مولاکم، دوزخ ہی آج تمہاری والی وارث ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگر تمہیں اس نور کی اتنی طلب تھی تو کم از کم اس زندگی میں، یہ جو دنیا کی تمہیں زندگی ملی تھی، اس زندگی میں تو تم میرے اور میرے حبیب کے بارے میں شک سے نکل جاتے۔ یہ ہے پس منظر۔ چونکہ تھوڑا وقفہ پڑ گیا تھا، میں عمرہ شریف پر اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہم چلے گئے، تو یہ میں نے دہرایا ہے تاکہ پچھلا ربط قائم ہو جائے۔ اب آیت نمبر 16 سنیں۔ یہ آیت ایسی ہے جس آیت نے بڑے بڑے پاپیوں کے دل بدلے ہیں۔ متصوفین اور صوفیاء اولیاء میں ایک بڑا نام گزرا ہے، حضرت فضیل بن عیاض۔ یہ نامور ڈاکو تھے، لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے، اور بہت بڑا گینگ تھا ان کا، یہ اس کے سرگنا تھے، اور بہت زیادہ ڈاکو ان کے کام کرتے تھے۔ یہاں سے لوگ جو قافلوں کی صورت میں حج کرنے جاتے، قافلے بھی لوٹ لیتے تھے، یہ مشہور تھا ان کے بارے میں۔ ایک قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تو وہ قافلے والوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بھئی کچھ دیر کے لیے تم نے پہرا دینا ہے، کچھ دیر کے لیے تم پہرا دو گے، کچھ دیر کے لیے تم پہرا دو۔ جس وقت فضیل بن عیاض کے قافلے کو لوٹنے کی باری آئی تو اس وقت ایک قاری قرآن، حافظ قرآن کی باری تھی قافلے کا پہرا دینے کی۔ اس نے کہا کہ چلو پہرا جو دینا ہے
تو قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں۔ اس نے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، تو ادھر سے یہ ڈاکو بھی آ گئے۔ تو وہ آپس میں وہ جو قافلے والے تھے ان کو سب سے زیادہ خوف فضیل بن عیاض ڈاکو جو ہے اس کا اور اس کے کرندوں کا تھا۔ قافلے کے باہر یہ تو قاری قرآن یہ آیت پڑھ رہا تھا جو یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ بس اس آیت کو سننے کے بعد فضیل بن عیاض جو کہ ڈاکو تھا اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کلمات بلند کرنا شروع کر دیے۔ پہلے آیت سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں؟ وما نزل من الحق، اور اس قرآن کی وجہ سے جو اللہ نے حق کے طور پر نازل کیا اس سے ان کے دل عاجز ہو جائیں، خشوع میں آ جائیں، خشیت میں آ جائیں۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ تو فضیل بن عیاض جو کہ ڈاکہ مارنے آئے تھے، لوٹنے آئے تھے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور کہنے لگے میرے پروردگار وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اپنے سب کرندوں کو کہا کہ جس کا کوئی لوٹا ہوا مال ہے واپس کرو، اور اتنی سچی توبہ کی، اتنی سچی توبہ کی کہ کسی یہودی کے ساتھ پیسوں کا لین دین تھا، تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تمہیں دینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ یہ میں تمہیں ایک تھیلی دیتا ہوں، یہ لے کے تم مجھے واپس کر دو، میں سمجھوں گا کہ تم نے میرا قرض دے دیا۔ وہ یہودی نے وہ تھیلی فضیل بن عیاض کو دی، وہ پکڑ کے تو اس کو واپس کر دی، چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا۔ اس نے جب کھولی تو وہ کہنے لگا کہ میں یہودیت سے توبہ کرتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا تیری بات کی مجھے سمجھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ہم نے اپنی تورات میں پڑھا تھا کہ توبہ کوئی سچی کرے کینکروں کو ہاتھ لگائے تو سونے بن جاتے ہیں۔ میں نے اس تھیلی میں تجھے کینکر دیے تھے، اور جب میں نے دیکھا تو وہ سونا بن چکے تھے، مجھے پتہ چل گیا کہ فضیل بن عیاض کی توبہ سچی ہے۔ توبہ ایسی شے ہے، توبہ ایسی چیز ہے بشرطے کہ سچی ہو۔ چونکہ توبہ بالکل زندگی کے پلٹ دینے کو کہتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے الٹنا۔ توبہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ الٹنا۔ یعنی کیا مطلب؟ جس طرح کی زندگی تھی اس کو بالکل الٹ دیا، بدل دیا اور توبہ کر لی۔ تو کہنے لگے کہ میں کلمہ پڑھ کے تو اسلام قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ فضیل تیری توبہ سچی ہے، اور تیری توبہ کی وجہ سے مجھے اسلام کی حقانیت کا شعور آیا ہے، اس لیے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات اس آیت مبارکہ کے ساتھ متعلق ہے۔ پہلے کوئی شرابی تھا، جب یہ آیت پڑھی تو زندگی پلٹ گئی۔ اگر کوئی کسی گناہ میں مبتلا تھا، اس آیت نے اس کی زندگی بدل، چونکہ یہ بالکل پروردگار کا بڑا محبت بھرا خطاب ہے، چونکہ غالب ذات ہے نا۔ کیوں بھائی؟ غالب ذات ہے، اگر کوئی غلطیاں کرتا ہے تو پکڑ بھی سکتا ہے،
یہ جس طرح بڑی مہربان ماں ہو، بڑی مہربان، اور سختی نہ کرے، وہ کہتی پتر ہجے ٹائم نہیں آیا کہ تیری زندگی بدل جائے. تو بالکل پروردگار کا وہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر مشفقانہ انداز ہے یہاں. الم یعنی للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا؟ اتنی صفتیں میرے حبیب کی زبان سے انہوں نے میری سنی ہیں. اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں، ایک ایک چیز سے باخبر ہوں، ایک ایک شے کا مجھے پتہ ہے، اور تمہاری کوئی شے مجھ سے چھپی ہوئی نہیں. میں نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. اتنا مہربان رب ہوں، اور میرے حبیب کی زبان سے میری اتنی شانیں اور صفتیں سننے کے بعد بھی ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے مان لو. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. چونکہ اللہ کا ذکر ہوا ہے نا پیچھے بھائی، جب جہاں سے صورت شروع ہوئی ہے وہ 6 آیتیں اللہ ہی کا ذکر ہے. ذکر کی بڑی ساری صورتیں ہیں. ایک ذکر یہ بھی ہے، اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، یہ بھی ذکر ہے. اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بھی بڑی برکتیں. یہ کرنا بھی آئے تو بڑی بات ہے. اور اس ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا اللہ 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 اللہ، اس وقت اس کے دماغ اور ذہن سے باقی ہر شے خارج ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے ذکر کی خاصیت ہے. اور دوسری چیز جو بدلنے والی ہے، وما نزل من الحق، وہ قرآن مجید ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حق کے طور پر نازل کیا ہے، باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا. آگے پھر ایک پوری تاریخ بیان کی پروردگار نے، اور یہ سننے والی بات ہے. فرمایا تم میرے محبوب کے غلام ہو، میرے بندے ہو. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، ان لوگوں کی طرح تو نہ ہو جاؤ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر لمبا عرصہ گزر گیا. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے نافرمان ہو گئے. اے میرے محبوب کے غلاموں، تم کم از کم اس طرح کو تو نہ ہو جاؤ. یعنی ایک تو یہ کہا کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، اور دوسری بہت پیار کے ساتھ بڑے مشفقانہ انداز سے اللہ پاک پکڑ نہیں رہا. بولو، پکڑ نہیں رہا، پکڑ رہا ہے. بولو نا جی. جو کچھ ہم کر رہے ہیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی طور پر، بین الاقوامی طور پر، پکڑ تو بنتی ہے نا. کیوں جی؟ چونکہ باقی رہ کیا گیا ہے، کو کسر چھوڑی ہم نے، پکڑ، لیکن پکڑ نہیں رہا. کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میں ایمان والوں کا معنی کر رہا ہوں. جو ایمان والا ہے وہ حضور کا غلام ہے. تمہیں نسبت حاصل ہے میرا بندہ ہونے کی، میرے حبیب کا غلام ہونے کی. اس نسبت کا خیال کرو. تم وہ تو نہیں ہو نا، تم وہ نہیں ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان پر لمبا عرصہ گزر گیا، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، نہ اپنے نبی کو سمجھا، نہ اپنی کتاب کو سمجھا. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں نافرمان ہو گئے. تم تو ایسے نہ کرو. نہیں سمجھ آ رہے؟ تم تو ایسے نہ کرو. عرصہ تو ہم پر بھی بڑا گزر چکا ہے، اور ہماری چلتے 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 مزاج بن گیا اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک. بہت بڑی زیادتی ہے. جو کچھ ہم اس کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہمارا سلوک ہے، اور جس طریقے سے
ہم نے اس کو اون کیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ تو کافی دیر سے میں لگا ہوا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کا شوق رکھتے ہیں وہ جامع مسجد محمدیہ صدیقیہ میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، یہ بہت دیر کا لگا ہوا، ورنہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم کیا سلوک کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ؟ عملاً ہم دیکھیں نا جی، یہ کتاب زندگی ہے، بولو کتاب زندگی، اس زندگی کے لیے ہے یہ کتاب، یہ جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اس کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے کب پڑھا اس کو؟ جن جن کاموں میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں اس کام کے بارے میں قرآن مجید کی مکمل ہدایت موجود ہے۔ ہم نے کب کسی ماہر قرآن کے پاس بیٹھ کر یہ سیکھا ہے کہ حضرت میں یہ کام کرتا ہوں، اس بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پوچھا کبھی؟ بولو نا جی۔ جائز ناجائز کا کبھی پوچھا ہے؟ حلال حرام کا کبھی پوچھا ہے؟ غلط صحیح کا کبھی پوچھا ہے؟ نہیں نا پوچھا۔ اسی لیے ہمارے دل نہیں ڈرتے، اسی لیے دلوں میں خشیت نہیں۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہم پارے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس زندگی میں اپنے لیے کب پڑھنا ہے؟ یہ قرآن پاک اپنے لیے کس وقت پڑھنا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ کیا کہہ رہا ہے میرا پروردگار؟ اور واسطہ بہت بڑا ہے، واسطہ بہت بڑا ہے۔ واسطہ اللہ پاک نے اپنے اور ہمارے درمیان اپنے محبوب کو بنایا ہے، بہت بڑا واسطہ۔ یہی اللہ پاک ہمیں یہاں یاد کروا رہا ہے، فرمایا تم وہ تو نہیں نا، یعنی یوں کہہ رہا ہے کہ تم کوئی موسیٰ کے امتی تو نہیں ہو نا، تم کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھوڑے ہو، تم کو پچھلے نبی کے امتی تو نہیں ہو نا، تمہارا نبی تو وہ ہے جو نبیوں کا بھی آقا ہے۔ ہاں جی، تم تو یوں نہ کرو، اور تمہارا حال تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس انداز میں اس آیت مبارکہ میں ایسے جیسے کوئی قریب کر کے بہت پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھا رہا ہے، تیرے لیے ابھی ٹائم نہیں آیا کہ تو سمجھ جائے۔ دیکھو یہ کیا خوبصورت انداز ہے۔ وہ نافرمان ہو گئے تھے، تمہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں تو خوشخبریاں بڑی ہیں۔ وہ پچھلے جب نافرمانیاں کرتے تھے، کسی کو میں نے خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کی کوئی شکل بدل دی، کسی کی کوئی شکل، تمہیں یہ لحاظ بھی نہیں کہ تمہارے آقا نے مجھے کہا ہے یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا، یہ شرم بھی نہیں؟ میرے پروردگار میری امت پر مجموعی بڑے بڑے عذاب جو 7 دن آندھیوں کی صورت میں قوم عاد پر آئے، میری امت پر اس طرح کے عذاب نہ لانا۔ یہ حضور کی دعائیں ہیں جو آپ نے غاروں میں، پہاڑوں میں، جہاں جہاں آپ گئے اپنی امت کے لیے یہ دعائیں کی ہیں، اور امتی کا حال دیکھ لیں۔ یہ پروردگار اپنا اور اپنے محبوب کی نسبت للذین آمنوا کہہ کے ذکر کر کے ہم کو سمجھا رہا ہے، اور بہت خوبصورت انداز ہے۔ اب وہ یہ جو آیت نمبر 18 ہے آگے، شاید اسی پر میرا آج کے جمعۃ المبارک کا بیان، ارادہ میرا تھا 4 آیتیں بیان کرنے کا، لیکن اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے گر چکے ہیں، حال ہمارا کوئی نہیں رہا، اس بدحالی میں بھی پروردگار ہمارے دلوں کے زندہ ہونے کی کوئی صورت ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ واحد کتاب قرآن مجید ہے جو مایوسیوں سے نکالتی ہے، ورنہ حالات مایوسیوں سے نہیں نکلنے دیتے۔
क्यों जी? एक साले नेक बंदा, हालात उसको मायूसियों से नहीं निकलने देते। वो कहते नहीं जी बस 2-4 बंदे बैठे, वो कहते ना, वो कहते इन्हां लोगों ने ठीक होना ही नहीं। फाइनल स्टेटमेंट, जैसे ये बंदा जो है अगले कोई 2, 4, 5, 7, 10 साल का पहले से हिसाब लगा के बैठा है और गैब का इल्म जानता है। ये लोग बस इतने बिगड़ गए, इतने ख़राब हो गए, इनका इतना सत्यानाश हो गया है, इतने बर्बाद हो गए, ये नहीं जी सही हो सकते। ये बातें करते हैं नहीं करते? बोलो ना जी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि नहीं, यूँ नहीं। ये हमें भी पता है, हम तुम्हें समझा तो रहे हैं कि तुम्हें पता चले तुम बंदे किसके हो, उम्मती किसके हो। और बहुत खूबसूरत अंदाज है ये आयत नंबर आगे 17 में इरशाद फरमाया एलमू, एलमू, तुम्हें हम एक बात समझाते हैं, सुनो जरा। एलमू अन्नल्लाह युहयिल अर्दा बादा मौतिहा। क्या हुआ अगर तुम्हारे दिलों की खेतियां बंजर हो गईं? एलमू, अच्छी तरह जान लो, अन्नल्लाह युहयिल अर्दा बादा मौतिहा, यही अल्लाह की शान है कि जब जमीन मुर्दा हो जाती है तो वह अपनी रहमत से उसको जिंदा कर देता है। देखो तुम आओ तो सही, खैरात लेने वाले बनो तो सही, गौर करो तुम जरा। एलमू, अल्लाह पाक कहता है जान लो। एलमू, बोलो एलमू, जान लो। कहने वाला कौन? अल्लाह। एलमू, अच्छी तरह जान लो, अन्नल्लाह, अल्लाह की ये शान है, बेशक अल्लाह युहयिल अर्दा, जमीन को जिंदा कर देता है, बादा मौतिहा, उसके मुर्दा और बंजर होने के बाद। अगर बंजर जमीन को, जिस पर कोई शय नहीं होती, मैं अपनी रहमत से जिंदा कर देता हूं, तो मैं उजड़े हुए दिलों को जिंदा क्यों नहीं कर सकता? दिल भी तो मुर्दा हो जाते हैं ना, क्यों जी? हुजूर ने फरमाया दिलों को जंग लग जाता है। आपने फरमाया हर चीज़ का कोई ना कोई मैल है, जंग है। दिलों का जंग गफलत है, गाफिल हो जाना, इनको भी जंग लग जाता है। आका ये जंग उतारा कैसे जाए? हुजूर ने फरमाया अल्लाह के जिक्र से ये जंग उतर जाता है। वही बात जिक्र वाली, जिक्र अल्लाह के जिक्र से जंग। जब दिल जिक्र करता है तो फिर दिल अल्लाह के नूर से चमकने लगता है। एलमू, अच्छी तरह जान लो, बंजर बिल्कुल जमीन बेआबो गया, उस पर कोई शय नहीं होती, उसकी रहमत का मींह बरसता है। लेकिन जमीन इस काबिल हो ना कि उसमें कुछ हो। जिस तरह जमीनों के अंदर फर्क होता है, इस तरह सीनों के अंदर भी फर्क होता है। जिस तरह जमीनें अलग अलग हैं, इस तरह सीने भी अलग अलग हैं। जमीन वो भी होती है जहाँ किसी तैयारी करने वाले ने पहले ज़मीन को तैयार कर दिया होता है और फिर उम्मीद लगाए बैठता है कि मैं अपनी तरफ से हाल चला चुका हूँ, तैयारी मैंने इसकी कर ली है, अब मुंतज़र है कि अल्लाह की रहमत की बारिश बरसे। तो जब वो बरसती है तो फिर उसी ज़मीन में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, वही ज़मीन जो है वो हरी भरी हो जाती है। इंसानों और जानवरों के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उगाती है, खुशबूदार होती है। एक ज़मीन
وہ بھی ہوتی ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتی ہے، جس طرح یہ آپ کا روڈ ہے، سڑک، جتنا مرضی مینہ برسے، ہے تو یہ زمین ہی نا، کیوں بھائی؟ جتنا مرضی مینہ برسے، کیا سڑک کے اوپر کوئی شے اگتی؟ روڈ کے اوپر چٹیل پتھر، بارش برستی ہے اور چٹیل پتھر کے اوپر سے غبار صاف کر دیتی ہے، لیکن اگتا کچھ بھی نہیں۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جہاں لوگ ہر طرح کا کوڑا کرکٹ گند بلا وہاں پھینکتے رہتے ہیں، وہ روڑی بن جاتی ہے، سارے محلے کا گند وہاں ہوتا ہے۔ تو جب بارش برستی ہے تو پھر اس زمین کے اندر سے بولو بدبو آتی ہے۔ بارش میں فرق نہیں، بولو بارش میں فرق، بارش اس زمین پر بھی برس رہی ہے جس زمین کی کسی نے ہل چلا کر تیاری کی ہوئی ہے۔ بارش روڈ اور سڑک اور چٹیل پتھر کے اوپر بھی برس رہی ہے، اور بارش اس گندی روڑی پر بھی برس رہی ہے جہاں لوگوں نے گند اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کے سینے میں ہے۔ بارش برسنے کے بعد ہر زمین اپنا اثر دکھاتی ہے، کہیں خوشبو کہیں بدبو۔ تو وہ جو جہاں سے بدبو آتی ہے وہ بارش کی بدبو ہے، جہاں سے خوشبو آتی ہے وہ بارش کی خوشبو ہے نہیں، وہ زمین کے سینے۔ بالکل یہی صورتحال دلوں کی ہوتی ہے، دل چٹیل بھی ہوتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، دل گندے بھی ہوتے ہیں، اور دل عشق مصطفیٰ سے معمور بھی ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید وما نزل من الحق، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہے۔ یہ پسیجے ہوئے جس دل کی کسی نے تیاری کر دی ہو، جس دل میں حضور کا عشق ہو، محبت ہو، اللہ کا ذکر ہو جس دل میں، جب یہ بارش اس پر برستی ہے تو پھر وہاں سے اچھے عقیدے جنم لیتے ہیں اور اچھے اعمال جنم لیتے ہیں۔ اور اگر دل روڑی ہو